السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں۔ قصہ نمبر 70۔ خلیفہ کا خواب۔ علامہ ابن جوزی خلیفہ معتضد باللہ کے ایک خادم خاص کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ معتضد باللہ ایک روز دوپہر کے وقت قیل اللہ کر رہا تھا اور ہم خدام اس کے پلنگ کے گرو تھے۔ یکایک خلیفہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا۔ خلیفہ نے کہا، تم لوگ جلدی سے دریائے دجلہ کی طرف جاؤ، وہاں پہلی کشتی جو خالی آتی دکھائی دے اس کو روک کر وہیں محفوظ جگہ لنگر انداز کر دو اور اس کے ملاحہ کو پکڑ کر میری خدمت میں حاضر کرو۔ خلیفہ کا حکم ملتے ہی ہم لوگ بلا وقت ضائع کیے دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک خالی کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہم کشتی بان کو پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لائے۔ ملحہ کی نظر جب خلیفہ پر پڑی تو وہ اتنا خوف زدہ تھا گویا ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ خلیفہ زوردار آواز میں گرجتے ہوئے بولا، اے ملعون، اس عورت کے بارے میں پوری باتیں سچ سچ بتلا جس کو تو نے آج قتل کر کے اس کا سارا ساز و سامان چھین لیا ہے، ورنہ ابھی تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ملحہ نے تھوڑا سا پس و پیش کیا مگر پھر جان کے خوف سے کہنے لگا، ہاں اے امیر المومنین، میں صبح سویرے دجلہ کے فلاں گھاٹ پر تھا، اتنے میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ میں نے اس جیسی عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بڑا ہی عمدہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں قیمتی زیورات اور ہیرے جواہرات تھے۔ میرے دل میں لالچ آ گئی، چنانچہ میں نے اس کو دھوکہ دے کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ پھر اس کے سارے کپڑے اور زیورات و جواہرات اس کے جسم سے اتار لیے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں لے کر اپنے گھر جاؤں گا، اس عورت کے قتل کی خبر پھیلے گی تو یہ اشیاء میری گرفتاری کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے میں نے واسطہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر کی طرف بھاگ جانا چاہا، مگر راستے میں آپ کے سپاہیوں نے ہلہ بول دیا اور مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے پوچھا، اس عورت کے زیورات اور دیگر اشیاء کدھر ہیں؟ ملحہ نے بتایا، کشتی کے نچلے خانوں میں چھپا کر رکھے ہیں۔ خلیفہ نے وہ سارے زیورات اپنے سپاہیوں سے کہہ کر منگوائے۔ بہت سا زیور تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس جگہ جہاں ملحہ نے عورت کو ڈبویا تھا اسے بھی پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اسے پانی میں ڈبکیاں دے دے کر مار ڈالا۔ پھر خلیفہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس مقتول عورت کا وارث ہے وہ آ کر عورت کے زیورات لے جائے۔ یہ اعلان بغداد کے بازاروں میں 3 دنوں تک ہوتا رہا۔ 3 دنوں کے بعد عورت کے گھر والے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے انہیں عورت کے زیورات اور لباس وغیرہ دے دیے۔ پھر خلیفہ کے خادم نے پوچھا، اے امیر المومنین، آخر آپ کو اس راز کا پتہ کیسے چل گیا؟ خلیفہ نے کہا، خواب میں مجھے ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا، اے احمد، اے احمد، اس وقت سب سے پہلے جو ملحہ کشتی لے کر آئے اور اس کو گرفتار کر لو اور اس سے اس عورت کے متعلق دریافت کرو جس کو اس نے آج قتل کر کے اس کا سارا سامان چھین لیا ہے، پھر اس پر حد جاری کرو۔ میں نے اسی خواب پر عمل کیا اور جو کچھ حقیقت تھی تم نے دیکھ ہی لی۔ السلام علیکم۔